تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ غافر مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ ابن عباس اور قتادہ نے کہا ہے کہ مکمل سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا سوائے 2 آیتوں کے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ ان الذین یجادلون سے لے کر لا یعلمون تک، اور اس سورے میں آیتوں کی تعداد 85 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت مشفق ہے۔ ترجمہ: حامیم، اس کتاب کی تنزیل اللہ کی جانب سے ہے جو غالب اور دانا ہے، جو گناہ معاف کرنے والا، توبہ کا قبول کرنے والا، شدید عذاب دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اور سب کی بازگشت اسی کی طرف ہے۔ آیات الہی میں وہی جھگڑتے ہیں جنہوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد مختلف شہروں میں ایسے لوگوں کا دندناتے پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ رکھے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے، اور ان کے بعد مختلف امتوں نے بھی یہ کام کیا۔ ہر قوم نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہ طے کر لیا کہ انہیں گرفتار کر لیں۔ ان سب نے باطل کا سہارا لے کر حق کو نیچا دکھانا چاہا۔ آخرکار میں نے انہیں پکڑ لیا۔ دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی۔ اور اسی طرح آپ کے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر ثابت ہو چکا ہے جنہوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے۔ یہ لوگ یقیناً جہنمی ہیں، اور جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کی گرد و پیش حاضر رہتے ہیں، وہ سب کے سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح میں مصروف ہیں۔ وہ رب پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنین کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، پروردگارا، تو اپنی رحمت اور اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، لہٰذا ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کا اتباع کرتے رہے، اور انہیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد حامیم۔ اس کی تعویل بیان کی جا چکی ہے۔ کتاب معانی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ان حروف مقطعات کا مفہوم ہے الحمید المجید، لائق حمد، قابل تعریف اور بزرگ و برتر۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اس کتاب کی تنزیل اللہ کی جانب سے ہے جو غالب اور دانا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جو گناہ معاف کرنے والا اور توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، شدید عذاب دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے۔ جو شخص عذاب کا مستحق ہے، عذاب نہ کر کے اس پر فضل و کرم کرتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اور وہ اپنی عبادت پر مکمل طور سے متوجہ ہو کر جواب دیتا ہے، لبیک کہتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور سب کی بازگشت اسی کی طرف ہے، وہ اطاعت گزار اور گناہگار دونوں کو جزا و سزا دے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، آیات الہی میں وہی جھگڑتے ہیں جنہوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے۔ کتاب اکمال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا، جو لوگ دین خداوندی میں جدال کرتے ہیں ان پر 70 نبیوں کی طرف سے لعنت کی گئی ہے، اور جس نے آیات اللہ میں جدال کیا تو وہ کافر ہو گیا۔ پھر آن حضرت نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ قرآن میں جدال کرنا کفر ہے۔ مسائل کو حل کرنے، حقائق کو معلوم کرنے، اور جو لوگ قرآن کے ذریعے کجی کا شکار ہو کر اس سے چمٹ گئے ہیں ان کو قطع کرنے کے لیے، اور اس کے بارے میں متائن کو رد کرنے کے لیے جدال کے جواز کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اس کے بعد مختلف شہروں میں ایسے لوگوں کا دندناتے پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ رکھے، یعنی نفع بخش تجارت کی غرض سے مختلف شہروں میں جانا، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو گرفت میں لیا گیا تھا، یہ لوگ بھی جلد گرفت میں لے لیے جائیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان سے پہلے نوح کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے، اور ان کے بعد مختلف امتوں نے یہ کام کیا۔ مذکورہ آیت کے لفظ سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے مرسلین کے خلاف محض آرائی کی اور قوم نوح کے بعد ان سے دشمنی کی، جیسے عاد اور سمود۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ان میں سے ہر امت نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہ ارادہ کیا کہ انہیں گرفتار کر لیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ان سب نے باطل کا سہارا لے کر حق کو نیچا دکھانا چاہا۔ وہ باطل جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کے ذریعے حق کو زائل کرنے کی کوشش کی۔
مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان کے ارادوں اور منصوبوں کی جزا میں ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی، تو تم ان کے شہروں سے گزرتے ہو اور ان کے آثار دیکھتے ہو یا قرآن میں ان کی داستانیں پڑھتے ہو۔ یہ ایسا بیان ہے جو تعجب انگیز ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اسی طرح آپ کے رب کا یہ فیصلہ بھی ان لوگوں کے لیے ثابت ہو چکا ہے جنہوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہ لوگ یقیناً جہنمی ہیں۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس سے مراد بنی امیہ ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ سب کے سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح میں مصروف ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں ایسی تعریف کے ساتھ جن میں جلال و اکرام کی جملہ صفات مجتمع ہو جاتی ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہ رب پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے بارے میں ایمان کی خبر دی ہے تاکہ اللہ کا فضل ظاہر کیا جائے اور جو لائق تعظیم ہے اس کی تعظیم کی جائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہ مومنین کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ کتاب عیون میں امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے ان لوگوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں جو ہماری ولایت پر ایمان رکھتے ہیں۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے فرشتے ہیں جو ہمارے شیعوں کی پشت سے گناہوں کو اس طرح گرا دیتے ہیں جس طرح پت جھڑ کے موسم میں ہوا پتوں کو گرا دیتی ہے، اور یہ بات اللہ کے قول سے ثابت ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے فرمایا کہ خدا کی قسم ان فرشتوں کا استغفار صرف تمہارے لیے ہے، تمہارے علاوہ دوسروں کے لیے نہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ کہتے ہیں پروردگارا تو اپنی رحمت اور اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے لہٰذا ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کا اتباع کرتے رہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور انہیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ ترجمہ بارالہ تو انہیں ایسی سدا بہار جنتوں میں داخل کر دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی ازواج اور اولاد میں سے جو صالح ہوں انہیں بھی اس نعمت سے نواز، بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے، اور انہیں ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھ، اور تو نے جسے قیامت کے دن کی سزا سے بچا دیا اس پر بڑا رحم کیا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا انہیں پکار کر کہا جائے گا جتنا غصہ تمہیں اپنے آپ پر آ رہا ہے اس سے زیادہ غضبناک اللہ ہو رہا تھا جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی تو تم انکار کر دیتے تھے۔ وہ لوگ کہیں گے خدایا تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت سے ہمکنار کیا اور 2 مرتبہ زندگی عطا کی، اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا یہاں سے بچ نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ جواب ملے گا یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ جب تمہیں خدائے واحد کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے اور اس کے ساتھ شرک کو تم تسلیم کرتے تھے۔ اب فیصلہ خدائے بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے، وہی تو ہے جو تمہیں اپنی آیتیں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے روزی اتارتا ہے، اس سے وہی نصیحت حاصل کرے گا جو خدا سے لو لگائے گا۔ لہٰذا تم اپنے دین کو خالص کر کے اللہ کو پکارو، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے۔ وہ بلند مرتبت عرش کا مالک ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح کو نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن یعنی قیامت کے دن سے متعلق لوگوں کو ڈرائے، جس دن وہ نکل کر سامنے آ جائیں گے ان کی کوئی بات بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ دریافت کیا جائے گا آج کس کی بادشاہت ہے؟ آواز آئے گی اللہ کی جو واحد و قہار ہے۔ آج کے دن ہر متنفس کو اس کے کیے کی جزا دی جائے گی۔ آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اللہ بہت جلد حساب کر لے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بارالہ تو انہیں ایسی سدا بہار جنتوں میں داخل کر دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی ازواج و اولاد میں سے جو صالح ہوں انہیں بھی اس نعمت سے نواز تاکہ ان کی خوشیاں مکمل ہو جائیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے۔ عزیز کا مفہوم ہے وہ ہستی جس کے لیے کوئی فیصلہ محال نہیں ہے۔ مذکور آیت کے لفظ کا مفہوم ہے وہ وہی کرتا ہے، حکمت جس کا تقاضا کرتی ہے، اور وعدے کا پورا کرنا بھی اسی ذیل میں آتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور انہیں ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھ۔ السیئات کے معنی ہے العقوبات، سزا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور تو نے جسے قیامت کے دن کی سزا سے بچا دیا اس پر بڑا رحم کیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تفسیر قمی میں ہے مذکور آیت کے الفاظ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد
تشریف لانے والے اوصیاء علیہم السلام ہیں جو علم خدا کے حامل ہیں۔ ومن حولہ سے مراد فرشتے ہیں۔ للذین آمنوا سے مراد شیعہ آل محمد صلوات اللہ علیہم ہیں۔ مذکور آیت کے الفاظ کا مفہوم ولی اللہ کی ولایت ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جو علی سے محبت کرے یہی ان کی صلاح ہے۔ مذکور آیت کے الفاظ کا مطلب یعنی روز قیامت تو نے ان پر رحم کیا۔ کتاب کافی میں روایت مرفوع ہے کہ خداوند عالم نے توبہ کرنے والوں کو 3 خصلتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر ان میں سے ایک خصلت بھی آسمان اور زمین کے جملہ ساکنین کو مرحمت فرما دیتا تو وہ اس کے سبب نجات پا جاتے۔ پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے انہیں روز قیامت پکار کر کہا جائے گا جتنا غصہ تمہیں اپنے آپ پر آ رہا ہے اس سے زیادہ غضبناک اللہ ہو رہا تھا، یعنی خاص طور سے اللہ کا غضبناک ہونا تمہارے اپنے نفس پر غضبناک ہونے سے زیادہ بڑا ہے، وہ نفس جو برائی کا حکم دیتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی تو تم انکار کر دیتے تھے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے وہ لوگ کہیں گے خدایا تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت سے ہمکنار کیا اور 2 مرتبہ زندگی عطا کی۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ یہ رجعت کے بارے میں ہے۔ میں فیض کاشانی کہتا ہوں کہ 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی رجعت سے ثابت ہوتی ہے، یا یہ کہ وہ یہ بات رجعت کے موقع پر کہیں گے زندہ کیے جانے کی وجہ سے اور موت کے سبب قبر میں سوال کے وقت۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا یہاں سے بچ نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ کیا عذاب سے نکل جانے کا کوئی راستہ ہے جس پر چل کر ہم یہاں سے نکل جائیں؟ اور یہ بات وہ نا امیدی کی زیادتی کی بنیاد پر علت سبب بیان کرنے کے لیے اور حیرانی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے انہیں جو جواب دیا جاتا تھا جواب دیا گیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جواب ملے گا، یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ جب تمہیں خدائے واحد کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے۔ تم جس حال میں ہو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تم نے توحید کا انکار کر دیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اس کے ساتھ شرک کو تم تسلیم کرتے تھے۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا گیا اور اللہ نے جس کی ولایت کا حکم دیا ہے صرف اس کی ولایت کی جانب بلایا گیا تو تم نے انکار کر دیا، اور جب اس کی ذات میں اسے شریک قرار دیا گیا جس کی کوئی ولایت نہیں ہے تو تم نے تسلیم کر لیا کہ اس کی ولایت ہے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب خدائے واحد کی جانب تمہیں بلایا گیا اور اہل ولایت کی طرف دعوت دی گئی تو تم نے انکار کر دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اب فیصلہ خدائے بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے، یہ کہ اس کی ذات میں کسی کو شریک قرار دیا جائے اور اسے اس کے غیر کے مساوی سمجھا جائے۔ اس نے تو تمہارے لیے سرمدی عذاب کا فیصلہ کر دیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہی تو ہے جو تمہیں اپنی آیتیں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے روزی اتارتا ہے۔ آیات سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو توحید پر دلالت کرتی ہیں اور وہ تمام چیزیں جن کا جاننا لازمی ہے۔ مذکورہ آیت کے لفظ سے مراد اسباب رزق کا مہیا کرنا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس سے وہی نصیحت حاصل کرے گا جو اللہ سے لو لگائے گا، انکار سے ہٹ کر آیات کی جانب رجوع کرے گا اور ان میں غور و فکر سے کام لے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے لہٰذا تم اپنے دین کو خالص کر کے اللہ کو پکارو، دین کو شرک سے خالص کرو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے تمہارا اخلاص اور انہیں مشقت میں ڈالنا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ بلند مرتبت عرش کا مالک ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح کو نازل کر دیتا ہے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا روح سے مراد روح القدس ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہم السلام سے خاص تعلق ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ملاقات کے دن یعنی قیامت کے دن سے متعلق لوگوں کو ڈرائے۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد ہے یوم قیامت۔ کتاب معانی میں امام صادق علیہ السلام سے اور تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ اس سے مراد جس روز آسمان اور زمین کے رہنے والے باہمی ملاقات کریں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جس دن وہ نکل کر سامنے آ جائیں گے، یعنی وہ سب کے سب اپنی قبروں سے باہر آ جائیں گے، انہیں کوئی شے پوشیدہ نہیں کرے گی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان کی کوئی بات بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔
نہ ان کا وجود، نہ ان کے اعمال اور نہ ہی ان کے احوال۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے دریافت کیا جائے گا آج کس کی بادشاہت ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے آواز آئے گی اللہ کی جو واحد و قہار ہے۔ جس بارے میں سوال کیا گیا ہے اسے بیان کیا جا رہا ہے، اور جو جواب دیا گیا ہے جیسا کہ ظاہری حالت اس پر دلالت کر رہی ہے۔ اسباب زائل ہو چکے ہیں اور واسطے اٹھائے جا چکے ہیں۔ جہاں تک حقیقت حال کا تعلق ہے تو یہ آواز ہمیشہ آ رہی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے آج کے دن ہر متنفس کو اس کے کیے کی جزا دی جائے گی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اللہ بہت جلد حساب کر لے گا، اس لیے کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں آنا اسے غافل نہیں کرتا۔ کتاب توحید میں امیر المومنین علیہ السلام تفسیر حروف کی حدیث میں مروی ہے، فرمایا کہ میم سے مراد ملک اللہ کا ملک ہے، جس روز اس کے علاوہ کوئی اور مالک نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، پھر انبیاء، مرسلین اور اللہ کی حجتیں گویا ہوں گی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو خداوند متعال فرمائے گا الیوم تجزا۔ نہج البلاغہ میں ہے بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کے فنا ہو جانے کے بعد یکتا ہوگا، کوئی چیز اس کے ساتھ نہ ہوگی۔ جس طرح کہ دنیا کی ایجاد و آفرینش سے پہلے تھا، یوں ہی اس کے فنا ہو جانے کے بعد بغیر وقت و مکان اور ہنگام و زمان کے ہوگا۔ اس وقت مدتیں اور اوقات، سال اور گھڑیاں سب نابود ہوں گی سوائے اس خدائے واحد و قہار کے جس کی طرف تمام چیزوں کی بازگشت ہے۔ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ ان کی آفرینش کی ابتدا ان کے اختیار اور قدرت سے باہر تھی، اسی طرح ان کا فنا ہونا بھی ان کی روک ٹوک کے بغیر ہوگا۔ اگر ان کو انکار پر قدرت ہوتی تو ان کی زندگی بقا سے ہمکنار ہوتی۔ اسی مفہوم سے متعلق دوسری حدیث سورہ زمر کے آخر میں آیت 68 کے ذیل میں بیان کی جا چکی ہے۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے ایک حدیث میں، جس میں اللہ تعالیٰ کا زمین والوں، آسمان والوں اور ملائکہ کو موت سے ہمکنار کرنے کا ذکر ہے، فرمایا پھر مخلوق ویسی ہی رہے گی، اللہ نے اسے جیسا خلق فرمایا تھا، اور اسی طرح تمام مخلوقات بلکہ اس سے بڑھ کر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، پھر وہ خود ہی اپنے آپ سے کہے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تسلط رکھنے والے کہاں ہیں؟ وہ لوگ کہاں ہیں جو میرے ساتھ دوسرے معبودوں کو پکارا کرتے تھے؟ تکبر کرنے والے اور ان کا غرور کہاں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ مخلوقات کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ ترجمہ: اور اے محمد آپ انہیں اس دن سے ڈرائیے جو آ کر رہے گا جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ غم کے گھونٹ پی کر کھڑے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ تو کوئی جگری دوست ہوگا اور نہ ہی سفارش کرنے والا جس کی بات مانی جائے۔ وہ نگاہوں کی خیانت اور دلوں میں پوشیدہ رازوں سے بھی واقف ہے، اور اللہ حق پر مبنی فیصلہ کرے گا۔ اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں۔ بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ وہ خود دیکھ لیتے؟ ان لوگوں کا انجام جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور زمین میں ان کے آثار پائے جاتے ہیں۔ اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا، اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ انجام اس لیے ہوا کہ ان کے مرسلین ان تک واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ نے انہیں گرفت میں لے لیا۔ بے شک اللہ بڑی قوت والا اور سخت سزا دینے والا ہے۔ اور یقیناً ہم نے ہی موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح استدلال کے ساتھ بھیجا تھا۔ فرعون اور حامان اور قارون کی طرف انہوں نے کہا یہ جادوگر اور جھوٹا ہے۔ جب وہ ہماری جانب سے حق لے کر ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ ایمان لا کر ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دو۔ اور کافروں کی چال تو بالکل ناکام تھی۔ فرعون نے کہا مجھے نہ روکو، میں موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں، وہ اپنے رب کو پکار کر دیکھ لے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے دین کو تبدیل کر دے گا یا وہ زمین میں فساد برپا کر دے گا۔ موسیٰ نے کہا میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ میں آ گیا ہوں، اور ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو روز حساب پر ایمان نہیں لاتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اے محمد آپ انہیں اس دن سے ڈرائیے جو آ کر رہے گا۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد ہے روز قیامت، اس لیے کہ وہ قریب ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔
دل اپنی جگہوں سے بلند ہو کر ان کے حلق سے چمٹ گئے ہیں اور واپس نہیں جا رہے ہیں کہ انہیں راحت ملے، اور نہ ہی نکل رہے ہیں کہ وہ سکون پا سکیں۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد وہ غم کے گھونٹ پی رہے ہیں۔ تفسیر قمی میں ہے کہ وہ مغموم اور کرب کے عالم میں ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ظالموں کا نہ تو کوئی جگری دوست ہے، قریبی دوست جو مہربان و مشفق ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا ہے جس کی بات مانی جائے۔ کتاب توحید میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب بھی کوئی مومن گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے بہت برا لگتا ہے اور وہ اس پر شرمندہ ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مذکور آیت کا ترجمہ ہے شرمندہ ہو جانا توبہ کے لیے کافی ہے، اور فرمایا کہ اگر کسی کو اس کی نیکیاں خوش کن محسوس ہوں اور اس کے گناہ برے لگتے ہوں تو وہ مومن ہے۔ اس نے جو گناہ کیا ہے اگر وہ اس پر شرمندہ نہ ہو تو وہ مومن نہیں ہے، اور اس کے لیے شفاعت نہیں ہوگی اور وہ ظالم ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ نگاہوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ کتاب معانی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے خائنۃ العیون کے معنی دریافت کیے گئے تو آپ نے فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کوئی شخص کسی شے کو دیکھ رہا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس شے کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ اس کو خائنۃ العیون کہتے ہیں۔ تفسیر مجموع البیان میں ابن ابی سرح والی روایت میں ہے کہ عباد بن بشیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، میں اپنی آنکھوں سے مسلسل آپ کی آنکھوں کی طرف دیکھ رہا تھا، اس انتظار میں کہ کب آپ اشارہ کر دیں اور میں اسے قتل کر دوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ انبیاء کبھی بھی نظروں سے خیانت نہیں کرتے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور دلوں میں پوشیدہ رازوں سے بھی واقف ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اللہ حق پر مبنی فیصلہ کرے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، یہ در حقیقت ان کا مذاق اڑانا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ بیان ہے کہ اللہ آنکھوں کی خیانت اور مبنی بر حق فیصلوں کا علم رکھتا ہے، اور ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے جو وہ کہتے ہیں اور کرتے ہیں، اور ان کی حالت کی طرف اشارہ ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ وہ خود ان لوگوں کا انجام دیکھ لیتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی حالت کا انجام ہے جنہوں نے ان سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا تھا، جیسے عاد اور سمود۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، ان سے زیادہ قدرت اور اقتدار و اختیار رکھتے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور زمین میں ان کے آثار پائے جاتے ہیں، جیسے قلعے اور قلعہ بند شہر اور بستیاں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا جو ان لوگوں سے عذاب کو دور کر سکتا۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد یہ گرفت اس لیے تھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان کے مرسلین ان تک واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پس اللہ نے انہیں گرفت میں لے لیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بے شک اللہ بڑی قوت والا اور سخت سزا دینے والا ہے، وہ جس چیز کا ارادہ کرے اسے انتہا تک پہنچانے کی پوری قدرت اور اختیار رکھتا ہے۔ مذکور آیت کے الفاظ کا مفہوم ہے وہ اپنی سزا سے کم کسی بھی سزا کی طرف واپس نہیں لوٹتا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور یقیناً ہم نے ہی موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح استدلال کے ساتھ بھیجا تھا۔ آیات سے مراد ہیں معجزات، اور سلطان مبین کا مفہوم ہے ایسی حجت ظاہرہ جو حجت و دلیل پر غالب رہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے فرعون، حامان اور قارون کی طرف۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو ان کافروں نے کہا کہ موسیٰ جادوگر اور پرلے درجے کے جھوٹے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جب وہ ہماری جانب سے حق لے کر ان کے پاس آئے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے انہوں نے کہا ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کر دو جو ایمان لا کر ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دو، تم جس طرح پہلے کیا کرتے تھے اب بھی ان پر اسی بات کا اعادہ کرو تاکہ موسیٰ کے غلبے کو روک سکو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور کافروں کی چال تو بالکل ناکام تھی۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے ضیاء، برباد اور ضائع۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور فرعون نے کہا مجھے نہ روکو، میں موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے
اور وہ اپنے رب کو پکار کر دیکھ لے۔ فرعون نے یہ بات مجبوراً کہہ دی تھی اور اسے موسیٰ کو رب کے پکارنے کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ کہا گیا ہے کہ فرعون کے ماننے والے موسیٰ کو قتل کرنے سے روکتے تھے اور یہ کہتے تھے تمہیں جس کا خوف ہے یہ وہ نہیں ہے بلکہ یہ تو جادوگر ہے، اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو سمجھا جائے گا کہ تم دلیل سے اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہو۔ سفاک ہونے کے باوجود معمولی شے کے لیے اس کی بہانہ بازی اس بات پر دلیل ہے کہ فرعون کو یقین تھا کہ موسیٰ نبی ہیں، اس لیے وہ ان کو قتل کرنے سے ڈرتا تھا، یا یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر وہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ بات اس کے لیے آسان نہ ہوگی۔ کتاب الشرائع میں امام صادق علیہ السلام سے ہے، آپ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ فرعون کو کیا بات قتل کرنے سے مانع تھی، تو امام علیہ السلام نے جواب دیا اس کی جائز ولادت اسے روک رہی تھی۔ انبیاء اور اولاد انبیاء کو وہی قتل کرتے ہیں جو اولاد زنا ہوتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے دین کو تبدیل کر دے گا، یعنی اگر میں نے موسیٰ کو قتل نہ کیا تو مجھے ڈر ہے کہ تم جس کی عبادت کر رہے ہو اور بتوں کی عبادت کو وہ تبدیل کر دے گا، جس طرح یہ قول ہے۔ مذکور عربی کا ترجمہ ہے اور موسیٰ تمہیں اور تمہارے معبودوں کو چھوڑ دے۔ سورہ اعراف آیت 127۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یا وہ زمین میں فساد برپا کرے گا جو جنگ و جدال اور خانہ جنگی کے سبب تمہاری دنیا کو فاسد کر دے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا جب فرعون کی بات سنی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ میں آ گیا ہوں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو روز حساب پر ایمان نہیں لاتا ہے۔ ترجمہ اور آل فرعون کے ایک مرد مومن نے جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا یہ کہا کیا تم لوگ ایسے شخص کے قتل کے درپے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پروردگار کی جانب سے معجزات لے کر آیا ہے۔ اب اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ ہی اس پر پلٹے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو وہ جن باتوں سے ڈراتا ہے اس کا کچھ وبال تم تک بھی پہنچے گا۔ بے شک اللہ اس کی ہدایت نہیں کرتا جو حد سے گزر جانے والا اور جھوٹا ہے۔ اے میری قوم کے لوگو، آج تمہاری بادشاہت ہے اور زمین میں تم کو غلبہ حاصل ہے، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کر سکے گا؟ فرعون نے کہا میں تمہیں وہی مشورہ دے رہا ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے، اور میں درست راستے کی جانب ہی تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں۔ اور ایمان لانے والے شخص نے کہا اے میری قوم والو، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر وہ دن نہ آ جائے جیسا پہلی امتوں پر آ چکا ہے، جیسا قوم نوح اور عاد اور سمود کا حال ہوا اور ان کے بعد والوں پر جو وقت آیا تھا۔ اللہ بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اور اے میری قوم والو، میں تمہاری نسبت مدد کے لیے پکارے جانے والے دن سے ڈرتا ہوں جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگتے پھرتے نظر آؤ گے اور تمہارے لیے خدا کے سوا کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ اللہ جسے گمراہی میں رہنے دے پھر اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہوتا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور آل فرعون کے ایک مرد مومن نے کہا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یعنی فرعون کے رشتہ داروں میں سے۔ کتاب یون میں امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ وہ فرعون کے ماموں کا بیٹا تھا، اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، جیسا کہ آئے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ اس نے 600 سال تک اپنے ایمان کو چھپایا تھا۔ تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ تقیہ میرا اور میرے آباء و اجداد کا دین ہے، اور جو تقیہ نہیں کرتا اس کے دین کی کوئی حیثیت نہیں۔ تقیہ زمین پر اللہ کی ایک ڈھال ہے، اس لیے کہ مومن آل فرعون اگر اپنا ایمان ظاہر کرتا تو قتل کر دیا جاتا۔ کتاب مجالس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ صدیقین 3 ہیں، اور ان میں ایک حزقیل مومن آل فرعون کو شمار کیا ہے، اور ایک مکمل حدیث سورہ یاسین کی آیت 20 کے ذیل میں بیان کی جا چکی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کیا تم لوگ ایسے شخص کے قتل کے درپے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، یعنی تم ایسے شخص کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہو جو یہ کہتا ہے میرا رب صرف خدائے واحد یعنی اللہ ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے حالانکہ وہ تمہارے رب کی جانب سے معجزات لے کر آیا ہے۔ مذکورہ آیت کے لفظ سے مراد معجزات کو ذکر کرنے کے بعد من ربکم اس لیے لایا گیا
تاکہ ان پر احتجاج کیا جائے اور انہیں ڈھیل دی جائے کہ وہ رب کا اعتراف کر لیں۔ پھر احتیاط کے باب سے احتجاج کے ذریعے ان کا مواخذہ کیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اب اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر پلٹے گا، یعنی اس کے جھوٹ کا وبال اسے چھوڑے گا نہیں کہ ضرورت ہو کہ اسے قتل کرنے کے لیے پیش کیا جائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو وہ جن باتوں سے ڈراتا ہے اس کا کچھ وبال تم تک بھی پہنچے گا، کم از کم اس کے وبال کا کچھ حصہ تو ضرور تم تک پہنچے گا، اور اس میں تحذیر، متنبہ کرنے کی تاکید ہے اور انصاف اور عدم تعصب کا اظہار ہے، اسی لیے کاذبہ کو پہلے لایا گیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ اس کی ہدایت نہیں کرتا جو حد سے گزر جانے والا اور جھوٹا ہو۔ کہا گیا ہے کہ یہ تیسرا احتجاج ہے جس کے دو پہلو ہیں۔ پہلا یہ کہ اگر موسیٰ حد سے گزر جانے والے اور جھوٹے ہوتے تو اللہ ہرگز معجزات کی جانب ان کی رہنمائی نہ کرتا اور نہ ہی ان معجزات کے ذریعے ان کی مدد فرماتا۔ دوسرا یہ کہ اللہ نے جسے تنہا چھوڑ دیا اور ہلاکت میں ڈال دیا ہو تو پھر تمہیں اسے قتل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے معنی مراد ہوں اور دوسرا مفہوم ان کے فکر کا عکاس ہو تاکہ ان کی غرور میں نرمی آ جائے، اور فرعون کے سامنے پیش کر دیا کہ وہ مصرف کذاب، حد سے گزر جانے والے اور جھوٹے ہیں، اللہ اسے سیدھے راستے کی ہدایت نہیں کرے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے میری قوم کے لوگو، آج تمہاری بادشاہت ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، زمین میں تم کو غلبہ حاصل ہے۔ زمین سے مراد سرزمین مصر ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کر سکے گا؟ یعنی تم اپنے امر کو خراب نہ کرو اور موسیٰ کو قتل کر کے اللہ کے عذاب کے لیے خود کو پیش نہ کرو، اس لیے کہ اگر وہ عذاب آ گیا تو پھر کوئی بھی اسے ہم سے روک نہ سکے گا۔ اور مومن آل فرعون نے خود کو بھی اسی میں شامل قرار دیا تاکہ ان پر ظاہر کرے کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہے، اور جو نصیحت کر رہا ہے اس میں سہیم و شریک ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، فرعون نے کہا، میں تمہیں وہی مشورہ دے رہا ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے، یعنی موسیٰ کے قتل کے بارے میں اپنی بات کو درست مان رہا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور میں درست راستے کی جانب ہی تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں۔ سبیل الرشاد سے مراد ہے صحیح اور درست راستہ دکھا رہا ہوں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اس شخص نے کہا جو ایمان لا چکا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے میری قوم والو، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر وہ دن نہ آ جائے جیسا پہلی امتوں پر آ چکا ہے۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد گزشتہ امتوں جیسا دن جنہوں نے مرسلین پر چڑھائی کی تھی۔ احزاب حزب کی جمع ہے، گروہ، جتھا۔ یوم سے مراد ہے جنگیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جیسا قوم نوح اور عاد اور سمود کا حال ہوا، جیسا کہ ان میں اللہ کا طریقہ تھا جب اللہ نے انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور ان کے کفر اور رسول کی ایذا رسانی کی جزا کے طور پر انہیں ہلاک کر ڈالا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ان کے بعد والوں پر جو وقت آیا تھا جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، وہ انہیں بغیر گناہ کے سزا نہیں دیتا، اور ان میں جو ظالم ہوتے ہیں ان سے انتقام لیے بغیر نہیں رہتا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہاری نسبت مدد کے لیے پکارے جانے والے دن سے ڈرتا ہوں۔ یوم التناد سے مراد ہے وہ دن جب لوگ ایک دوسرے کو پکاریں گے۔ کتاب معنی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ یوم التناد سے مراد وہ دن ہے جب جہنم والے جنت میں رہنے والوں کو پکاریں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ تم کچھ پانی ہم پر انڈیل دو یا رزق میں سے کچھ دے دو جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگتے پھرتے نظر آؤ گے اور تمہارے لیے خدا کے سوا کوئی بچانے والا نہ ہوگا جو تمہیں عذاب الہی سے محفوظ رکھ سکے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ جسے گمراہی میں رہنے دے پھر اسے کوئی ہدایت پر نہیں لا سکتا۔ ترجمہ، اس سے پہلے یوسف تم تک معجزات لے کر آئے تھے، وہ تمہارے پاس جو کچھ لے کر آئے تھے تم اس کے بارے میں شک میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کسی رسول کو ہرگز نہیں بھیجے گا۔ اللہ اسی طرح ان لوگوں کو گمراہی میں رہنے دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی مزاج ہوتے ہیں، جو اپنی جانب کسی سند کے آئے بغیر ہی
اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں۔ یہ رویہ اللہ کے نزدیک اور مومنین کے نزدیک بے حد ناپسندیدہ ہے۔ اللہ اسی طرح ہر متکبر اور سرکش انسان کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک بلند و بالا عمارت تعمیر کرو، شاید میں راستوں تک پہنچ جاؤں، آسمانوں کے راستوں تک، تاکہ میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں۔ میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ اور اسی طرح فرعون کے لیے اس کی بد عملی کو خوشنما بنا دیا گیا اور اسے راہ راست سے روک دیا گیا، اور فرعون کی چال کا انجام تباہی تھا۔ اور ایمان لانے والے شخص نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، تم میرا اتباع کرو، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھا سکتا ہوں۔ اے میری قوم والو، یہ دنیاوی زندگی تو بس چند روزہ سرمایہ ہے، اور یقیناً آخرت ہی ہمیشہ کے قیام کی جگہ ہے۔ جو برائی کا ارتکاب کرے گا تو اسے اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے نیک عمل کیا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو وہ لوگ جنت میں جائیں گے اور اس میں بے حساب رزق پائیں گے۔ اے میری قوم کے لوگوں، آخر بات کیا ہے؟ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آتش جہنم کی طرف دعوت دیتے ہو۔ تمہاری دعوت یہ ہے کہ میں اللہ کا انکار کروں اور اس کا ایسا شریک بنا لوں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں زبردست اور مغفرت کرنے والے خدا کی طرف۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور بلا شبہ اس سے پہلے یوسف تم تک معجزات لے کر آئے تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے معجزات کے ساتھ، یہ بینہ کی جمع ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ تمہارے پاس جو کچھ لے کر آئے تھے، تم اس کے بارے میں شک میں مبتلا رہے۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تمہارے پاس جو دین کی باتیں لے کر آئے تھے، تم اس میں مسلسل شک کرتے رہے۔ تفسیر مجموع البیان میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، ایک حدیث میں آپ سے سوال کیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کیا نبی مرسل تھے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے اللہ کا یہ قول نہیں سنا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ۔ اور یہ مکمل حدیث سورہ یوسف کی آیت 101 کے ذیل میں بیان کی جا چکی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہاں تک کہ جب وہ مر کر اس دنیا سے چلے گئے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کسی رسول کو ہرگز نہیں بھیجے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اللہ اسی طرح ان کو گمراہی میں رہنے دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی مزاج ہوتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جو اپنی جانب سے کسی سند کے آئے بغیر ہی اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں۔ بغیر سلطان کا مفہوم ہے بغیر حجت، بغیر کسی حجت و دلیل کے، بلکہ یا تو وہ تقلید کی بنیاد پر ایسا کر رہے ہیں یا شبہ کی وجہ سے، جو باطل ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہ رویہ اللہ کے نزدیک اور مومنین کے نزدیک بے حد ناپسندیدہ ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اللہ اسی طرح ہر متکبر اور سرکش انسان کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور فرعون نے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک بلند و بالا عمارت تعمیر کرو۔ مذکورہ آیت کے لفظ سے مراد ایسی عمارت جو بلند ہو اور کھلی ہوئی ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، شاید میں راستوں تک پہنچ جاؤں۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں راستے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، آسمانوں کے راستوں تک۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تاکہ میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں، یعنی یہ کہ وہ دعوی رسالت میں جھوٹے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اسی طرح فرعون کے لیے اس کی بد عملی کو خوشنما بنا دیا گیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اسے راہ راست سے روک دیا گیا۔ سبیل سے مراد سبیل الارشاد، راہ ہدایت، راہ راست ہے۔ فرعون نے اس طرح کی جھوٹی اور بے بنیاد اور شبہ میں ڈالنے والی باتوں سے لوگوں کے لیے راہ ہدایت کو مسدود کر دیا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور فرعون کی چال کا انجام تباہی تھا۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے خسارہ، نقصان، گھاٹا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ایمان لانے والے شخص نے کہا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے میری قوم کے لوگو، تم میرا اتباع کرو، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھا سکتا ہوں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے میری قوم والو، یہ دنیاوی زندگی تو بس چند روزہ سرمایہ ہے۔ مذکور آیت کے لفظ کا مفہوم ہے معمولی فائدہ،
اس لیے کہ وہ جلدی زائل ہو جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور یقیناً آخرت ہی ہمیشہ کی قیام گاہ ہے، اس کے دوام کی وجہ سے اسے دار القرار کہا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جو برائی کا ارتکاب کرے گا تو اسے اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ مذکورہ آیت کے لفظ سے مراد اعمال کے مطابق، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عدل کا تقاضا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جس نے نیک عمل کیا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اس میں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا، بغیر کسی تعین کے اور عمل کا موازنہ کیے بغیر، بڑھا چڑھا کر، اس میں اضافہ کر کے اللہ کی جانب سے فضل و رحمت کی بنیاد پر۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اے میری قوم کے لوگو، آخر کیا بات ہے، میں تمہیں نجات کی دعوت دیتا ہوں اور تم مجھے آتش جہنم کی طرف بلاتے ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تم مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کر دوں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اس کا شریک بنا لوں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، یعنی مجھے اس کی ربوبیت کا کچھ علم نہیں۔ اس جملے سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ معلوم کی نفی کرنا ہے اور اس امر کی طرف توجہ دلانا ہے کہ الوہیت کے لیے برہان لازمی اور ضروری ہے اور اس کا اعتقاد بغیر یقین کامل کے درست نہیں ہو سکتا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں ایسے خدا کی طرف جو غالب اور مغفرت فرمانے والا ہے، جس میں تمام صفات الوہیت پائی جاتی ہیں، کمال قدرت بھی ہے اور غلبہ بھی ہے، وہ جزا دینے پر قدرت بھی رکھتا ہے اور عذاب دینے اور مغفرت کرنے پر بھی اسے قدرت حاصل ہے۔ ترجمہ: حق یہ ہے کہ تم مجھے کسی چیز کی طرف بلا رہے ہو، اس دعوت کی نہ دنیاوی حقیقت ہے اور نہ ہی اخروی۔ ہم سب کی باز گشت اللہ کی طرف ہے اور حد سے تجاوز کرنے والے ہی جہنمی ہیں۔ میں تم سے جو بات کہہ رہا ہوں ان قریب تم اسے یاد کرو گے۔ میں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر رہا ہوں، یقیناً اللہ اپنے بندوں پر نگہبان ہے۔ اس مومن کے ساتھ انہوں نے جو بری چالیں چلیں، اللہ نے ان سب سے اسے بچا لیا اور آل فرعون کو بدترین عذاب نے گھیر لیا۔ آتش جہنم کے سامنے انہیں صبح و شام پیش کیا جاتا ہے اور جس دن قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو کہا جائے گا کہ آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے حق یہ ہے کہ تم جس چیز کی طرف مجھے بلا رہے ہو، اس دعوت کی نہ دنیاوی حیثیت ہے اور نہ ہی اخروی۔ کہا گیا ہے کہ تمہارے معبودوں کو اپنی عبادت کی طرف دعوت دینے کا کوئی حق نہیں ہے، یا یہ کہ ان کی دعوت عدم قبولیت کا شکار ہے۔ ہم سب کی باز گشت اللہ کی طرف ہے، یعنی مرنے کے بعد ہم سب اللہ کی طرف واپس چلے جائیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور بے شک حد سے تجاوز کرنے والے ہی جہنمی ہیں جو گمراہی اور سرکشی میں حد سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے میں تم سے جو بات کر رہا ہوں ان قریب تم اسے یاد کرو گے۔ جب تم عذاب کو اپنی نگاہوں کے سامنے پاؤ گے تو میری نصیحت تمہیں یاد آئے گی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور میں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر رہا ہوں تاکہ وہ مجھے ہر طرح کی برائی اور خرابی سے بچا لے اور محفوظ رکھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یقیناً اللہ اپنے بندوں پر نگہبان ہے، وہ ضرور ان کی حفاظت کرے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس مومن کے ساتھ انہوں نے جو بری چالیں چلیں، اللہ نے ان سب سے اسے بچا لیا۔ تفسیر قمی میں ہے کہ اس سے مراد مومن آل فرعون ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور آل فرعون کو بدترین عذاب نے گھیر لیا۔ کتاب کافی اور محاسن میں امام صادق علیہ السلام سے اس آیت کے ذیل میں مروی ہے کہ وہ لوگ اس مومن پر غالب آ گئے اور اسے قتل کر ڈالا۔ دوسرے نسخوں میں ہے اس پر ظلم کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ لیکن کیا تم جانتے ہو کہ اللہ نے کس چیز کی حفاظت کی؟ اللہ نے اس بات سے بچایا کہ دین کے معاملے میں اسے آزمائش میں ڈالا جائے۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے خدا کی قسم انہوں نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، لیکن اللہ نے اسے بچا لیا کہ اس کے دین میں اسے آزمایا جائے۔ کتاب احتجاج میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے ایک حدیث میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حزقیل انہیں دعوت دیتا تھا اللہ کی وحدانیت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو فضیلت تمام انبیاء پر اور مخلوقات پر، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ائمہ علیہم السلام کی فضیلت جو انبیاء کرام کے تمام اوصیاء پر حاصل ہے، اور دعوت دیتا تھا
کہ فرعون کی ربوبیت سے بیزاری اختیار کریں۔ چغلی کھانے والوں نے فرعون سے اس کی چغلی کھائی اور کہا کہ حزقیل تمہاری مخالفت کی دعوت دیتا ہے، تمہارے خلاف تمہارے دشمنوں کی مدد کرتا ہے۔ فرعون نے ان سے کہا کہ وہ میرے چچا کا بیٹا اور حکومت میں میرا خلیفہ اور میرا ولی عہد ہے، اگر اس نے وہ کیا ہے جیسا تم نے کہا ہے تو پھر وہ میری نعمتوں کا انکار کر کے شدید عذاب کا مستحق ٹھہرا ہے، اور اگر یہ سب کچھ جھوٹ ثابت ہوا تو تم لوگ شدید ترین سزا کے مستحق قرار پاؤ گے، کیونکہ تم نے اس کی برائی مجھ سے بیان کی ہے۔ حزقیل کو اور ان لوگوں کو لایا گیا، انہوں نے یہ بات ظاہر کی اور اس سے کہا کہ تم فرعون جو بادشاہ ہے اس کی ربوبیت کا انکار کرتے ہو اور اس کی نعمتوں کے منکر ہو۔ حزقیل نے کہا، اے بادشاہ سلامت، کیا آپ نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو حزقیل نے کہا، آپ سوال کیجئے کہ ان کا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ فرعون۔ اس نے کہا، تمہارا خالق کون ہے؟ کہا، یہ فرعون۔ کہا، تمہارا رازق کون ہے؟ اور تمہاری معیشت کی کفالت کون کرتا ہے؟ اور تم سے تمہاری پریشانیوں اور دشواریوں کو کون دور کرتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ فرعون۔ تو حزقیل نے کہا، اے بادشاہ، میں گواہی دیتا ہوں اور جو بھی یہاں موجود ہیں وہ سب گواہ ہیں کہ جو ان کا رب ہے وہی میرا رب ہے، جو ان کا خالق ہے وہی میرا خالق ہے، جو ان کا رازق ہے وہی میرا رازق ہے، اور جو ان کی معیشت کا بندوبست کرتا ہے وہی میری معیشت کا بندوبست کرتا ہے۔ میرا کوئی رب، میرا کوئی خالق اور کوئی رازق ان کے رب، ان کے خالق اور ان کے رازق کے علاوہ نہیں ہے، اور میں تم کو گواہ بناتا ہوں اور یہاں پر جو بھی موجود ہیں ان سب کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ہر وہ رب، رازق اور خالق جو ان کے رب، خالق اور رازق کے علاوہ ہو، میں اس سے اور اس کی ربوبیت سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں اور میں اس کی الوہیت کا انکار کرتا ہوں۔ حزقیل نے یہ کہا اور اس کی مراد یہ تھی کہ ان کا پروردگار وہ اللہ ہے جو میرا رب ہے، اور یہ نہیں کہا کہ انہوں نے جو کہا کہ وہ ان کا رب ہے وہی میرا رب ہے، اور یہ مفہوم فرعون سے مخفی رہا اور وہاں موجود تمام لوگوں پر مخفی رہا۔ فرعون یہ سمجھا اور تمام لوگوں نے یہی سمجھا کہ حزقیل یہ کہہ رہے ہیں کہ فرعون میرا رب، میرا خالق اور میرا رازق ہے۔ فرعون نے ان لوگوں سے کہا، اے میرے لوگوں، اے میرے ملک میں فساد پھیلانے والوں، میرے اور میرے چچزاد کے مابین فساد پھیلانے کا ارادہ کرنے والوں، وہ میرا قوت بازو ہے، اور چونکہ تم نے فتنہ پھیلانے کا ارادہ کیا اور میرے فرزند ام کی ہلاکت کا منصوبہ بنایا ہے اور میرے قوت بازو کو کاٹنے کا ارادہ کیا ہے، اس لیے تم میری سزا کے حقدار ہو۔ لہٰذا اس نے ہر ایک کی پنڈلی میں کیل ٹھونکنے کا حکم صادر کیا اور ہر ایک کے سینے میں ایک کیل ٹھونکنے کا حکم صادر کیا، اور لوہے کی کنگھی والوں کو حکم دیا جنہوں نے ان کے بدن سے گوشت کو جدا کر دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اس مومن کے ساتھ انہوں نے جو بری چالیں چلیں اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا، یعنی کہ انہوں نے فرعون سے حزقیل کی چغلی کھائی تھی تاکہ اسے ہلاک کر دیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور آل فرعون کو بدترین عذاب نے گھیر لیا، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حزقیل کی چغلی کھائی تھی تو ان کے جسم میں کیل ٹھونکی گئی اور ان کے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں سے جدا کر دیا گیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، آتش جہنم کے سامنے انہیں صبح و شام پیش کیا جاتا ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، یہ تو دنیا میں ہوگا روز قیامت سے قبل، اس لیے کہ آتش قیامت میں صبح و شام کی کوئی قید نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر انہیں آگ کا عذاب صبح و شام دیا جائے گا تو پھر اس کے درمیان میں وہ سعداء نیکوکاروں میں سے ہوں گے، لیکن یہ برزخ کی آگ میں روز قیامت سے پہلے ہوگا۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نہیں سنا؟ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ تفسیر قمی میں ہے، فرمایا کہ یہ دنیا میں ہوگا قیامت سے قبل، اس لیے کہ قیامت میں صبح و شام نہیں ہوگی، اس لیے کہ صبح و شام کا تعلق سورج اور چاند سے ہے، اور دائمی جنتوں میں اور جہنم میں سورج اور چاند کا گزر نہیں۔ فرمایا کہ امام صادق علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا، فرمایا اس بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے؟ آپ سے کہا گیا کہ وہ یہ کہتے ہیں یہ دائمی جہنم کے بارے میں ہے اور اس کے درمیان ان پر عذاب نہیں ہوگا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ سعادہ میں سے ہوں گے۔ پھر فرمایا
اس کا تعلق دنیا سے ہے۔ جہاں تک دائمی جہنم کی آگ کا تعلق ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ کافروں کی روحیں جہنم میں ہوں گی، انہیں آتش جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وہ کہیں گے پروردگارا، تو ہمارے لیے قیامت کو قائم مت کرو، اور تو نے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا نہ کر، اور ہمارے آخر کو ہمارے اول سے متصل نہ کر۔ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے اللہ تعالیٰ کی ایک آگ مشرق میں ہے، اسے اس لیے پیدا کیا ہے کہ کافروں کی روحیں اس سے تسکین پائیں۔ وہ اس کے زقوم تھوہڑ سے رات کے وقت کھاتے ہیں اور گرم پانی پیتے ہیں، اور جب فجر نمودار ہوتی ہے تو وہ روح یمن کی ایک وادی میں جسے برہوت کہا جاتا ہے، جو دنیا کی آگ سے زیادہ حرارت رکھتی ہے، وہاں اڑ کر چلی جاتی ہیں۔ وہاں پر وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے اور ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، اور جب شام کا وقت ہوتا ہے تو جہنم میں واپس آ جاتے ہیں۔ یہ لوگ روز قیامت تک اسی طرح رہیں گے۔ تفسیر مجموع البیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح و شام اس کی نشست اس کے سامنے رکھ دی جاتی ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے تو جنت میں جاتا ہے، اور اگر اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم میں جاتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے یہ ہے تمہاری نشست، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں روز قیامت دوبارہ مبعوث کرے۔ ترجمہ: یاد کرو جب جہنم میں یہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے۔ کمزور لوگ متکبرین سے کہیں گے ہم تو تمہارا اتباع کر رہے تھے، اب کیا تم آتش جہنم کے کچھ حصے سے ہمیں بچا لو گے؟ تو متکبرین یہ جواب دیں گے ہم سب کی منزل ایک ہے، اور اللہ نے بندوں کے مابین فیصلہ کر دیا ہے۔ اور پھر جہنم کے ساکنین جہنم کے خازنین سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے عذاب میں ایک دن کی تخفیف کر دے۔ وہ جواب دیں گے کیا تمہارے مرسلین تم تک معجزات و دلائل لے کر نہیں آتے رہے؟ وہ کہیں گے ہاں، تو خازنین جہنم ان سے کہیں گے تم خود ہی دعا طلب کرو، اور کافروں کی دعا تو بیکار ہی ثابت ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اپنے رسولوں اور مومنین کی مدد دنیاوی زندگی میں بھی کرتے ہیں، اور اس روز بھی کریں گے جب سارے گواہ اٹھ کھڑے ہوں گے، جس دن ظالمین کی معذرت انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی، ان کے لیے لعنت اور برا ٹھکانہ ہوگا۔ اور یقیناً ہم نے ہی موسیٰ کو ہدایت سے نوازا اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا جو سراپا ہدایت اور نصیحت ہے صاحبان عقل کے لیے۔ اے نبی، آپ صبر سے کام لیں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آپ گناہوں کے لیے مغفرت طلب کریں اور شام و سحر رب کے حمد کی تسبیح کریں۔ بے شک جو لوگ آیات الہی میں کسی سند کے آئے بغیر جھگڑ رہے ہیں، ان کے دلوں میں کبر، غرور، گھمنڈ بھرا ہوا ہے، وہ اس بڑائی تک رسائی نہ پا سکیں گے۔ لہٰذا آپ اللہ سے پناہ طلب کیجیے، بے شک وہی ہر بات کا سننے والا اور ہر عمل کا دیکھنے والا ہے۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق انسانوں کو پیدا کرنے کی بنسبت بڑا کام ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات سے بے خبر ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یاد کرو جب جہنم میں یہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کمزور لوگ متکبرین سے کہیں گے ہم تو تمہارا اتباع کر رہے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اب کیا تم آتش جہنم کے کچھ حصے سے ہمیں بچا لو گے؟ آگ کو ہم سے دور کر کے یا ہمیں وہاں سے اٹھا کر۔ مصباح متہجد میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام سے خطبہ غدیر کے ذیل میں مروی ہے، آپ نے اس خطبے میں اس آیت کی تلاوت فرمائی اور کہا کیا تم جانتے ہو کہ استکبار کیا ہے؟ اس کا مفہوم ہے کہ جس کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اس کی اطاعت کو ترک کرنا، اور جس کی مطابعت کی طرف آمادہ کیا گیا ہے اس سے خود کو بلند و برتر سمجھنا، اور قرآن اس بارے میں بہت زیادہ کہہ رہا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو متکبرین یہ جواب دیں گے ہم سب کی منزل ایک ہے، ہم اور تم دونوں کی منزل ایک ہے، بھلا ہم تمہیں کیسے بچا سکتے ہیں؟ اگر بچانے پر قادر ہوتے تو ہم پہلے خود کو بچا لیتے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بے شک اللہ نے اپنے بندوں کے مابین فیصلہ کر دیا ہے اور اس کے حکم میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور پھر جہنم کے ساکنین جہنم کے خازنین سے کہیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے عذاب میں ایک دن کی تخفیف کر دے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ جواب دیں گے کیا تمہارے مرسلین تم تک معجزات و دلائل لے کر نہیں آئے؟ انہوں نے ارادہ کیا کہ ان لوگوں کو دلیل میں مغلوب کر دیں اور ان کی سرزنش کریں کہ انہوں نے اوقات دعا کو ضائع کر ڈالا اور
قبولیت کے جملہ اسباب کو معطل اور ناکارہ بنا دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ کہیں گے ہاں، مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو خازنین جہنم ان سے کہیں گے تم خود ہی دعا طلب کرو، اس لیے کہ ہم اس معاملے میں جرت نہیں کر سکتے، تم جیسے لوگوں کے لیے ہمیں دعا کرنے کی اجازت نہیں، اور اس میں ان کے لیے قبولیت سے ناکامی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور کافروں کی دعا تو بیکار ہی ثابت ہوگی، برباد چلی جائے گی، اس لیے کہ قبول نہیں کی جائے گی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اپنے رسولوں کی اور مومنین کی مدد دنیاوی زندگی میں بھی کرتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اس روز بھی کریں گے جب سارے گواہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ اس سے مراد ائمہ علیہم السلام ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آیت خدا کی قسم رجعت کے بارے میں ہے کہ تم نہیں جانتے کہ اکثر انبیاء کرام کی دنیا میں مدد نہیں کی گئی اور انہیں قتل کر دیا گیا، اور اسی طرح ان کے بعد ائمہ علیہم السلام کو قتل کر دیا گیا اور ان کی نصرت نہیں کی گئی، اور یہ رجعت کے بارے میں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جس دن ظالمین کی معذرت انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی، اس لیے کہ وہ معذرت باطل ہوگی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ان کے لیے لعنت ہوگی۔ لعنت کے معنی ہے رحمت سے دوری۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہوگا، یعنی جہنم۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور یقیناً ہم نے ہی موسیٰ کو ہدایت سے نوازا، جس کے ذریعے دین میں رہنمائی حاصل کی جائے، معجزات سے اور صحیفوں اور شریعتوں سے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد بنی اسرائیل کے لیے اس توریت میں کچھ چھوڑ دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جو سراپا ہدایت اور نصیحت ہے صاحبان عقل کے لیے، ان لوگوں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے جو عقل سلیم رکھتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے نبی آپ صبر سے کام لیں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، مشرکین کی اذیت رسانی پر صبر کریں، اللہ کی نصرت کا وعدہ سچا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے نبی آپ گناہوں کے لیے مغفرت طلب کریں۔ ترک اولا کی بنیاد پر اور ظلم و زیادتی کے اہتمام کے سبب مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور شام و سحر اپنے رب کے ہم کی تسبیح کریں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بے شک جو لوگ آیات الہی میں کسی سند کے آئے بغیر ہی جھگڑ رہے ہیں، یہ آیت ہر جدال کرنے والے اور باطل شخص کے لیے ہے، اگرچہ یہ مشرکین مکہ اور یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان کے دلوں میں کبر، غرور، گھمنڈ بھرا ہوا ہے۔ کبر کے معنی ہیں بڑائی اور حق سے سرتابی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ اس بڑائی تک رسائی نہ پا سکیں گے، یعنی وہ اس عظمت کو حاصل نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے لہٰذا آپ اللہ سے پناہ طلب کیجئے، یعنی اللہ کی پناہ حاصل کیجئے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بے شک وہی ہر بات کا سننے والا اور ہر عمل کو دیکھنے والا ہے، وہ تمہارے اقوال اور افعال کو سن اور دیکھ رہا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق انسانوں کے پیدا کرنے کی بنسبت بڑا کام ہے، جو بغیر کسی اصل کے سب سے پہلے ان کی تخلیق پر قادر ہو گیا، تو اب جب کہ اصل موجود ہے دوسری مرتبہ تخلیق کرنا کچھ مشکل نہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات سے بے خبر ہے، اس لیے کہ وہ اپنی غفلت کی زیادتی اور اپنی خواہشات کی پیروی کے سبب نہ تو دیکھتے ہیں اور نہ ہی غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ ترجمہ: اندھا اور دیکھنے والا دونوں یکساں نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی ایماندار اور اعمال صالح بجا لانے والے اور بدکار ایک جیسے ہو سکتے ہیں۔ تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، بے شک قیامت آنے والی ہے، اس بارے میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں مانتے۔ اور تمہارے پروردگار نے کہا تم مجھ سے دعا طلب کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری اس عبادت سے استکبار، گھمنڈ کرتے ہیں تو وہ عنقریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنا دیا ہے۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت شکر ادا نہیں کرتی۔ یہی تمہارا رب ہے جو ہر شے کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو آیات الہی کا انکار کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور آسمان کو چھت بنا دیا، اور تمہاری تصویر کشی کی اور اچھی صورت بنا دی، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق
فراہم کر دیا۔ وہی تمہارا رب ہے، بابرکت ہے، وہ اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، وہ زندہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، دین کو خالص کر کے اسی کو پکارو، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ مجھے ان ہستیوں کی عبادت سے روک دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی جانب سے تنبیہات واضح دلائل آ چکی ہیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے حضور سر تسلیم خم کر دوں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اندھا اور دیکھنے والا دونوں یکساں نہیں ہو سکتے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور نہ ہی ایماندار اور اعمال صالح بجا لانے والے اور بدکار ایک جیسے ہو سکتے ہیں، یعنی نیک کام انجام دینے والے اور برائی کا ارتکاب کرنے والے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ان کے لیے کوئی ایسا وقت ہونا چاہیے جب ان کا فرق ظاہر ہو جائے، اور یہ دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد ہوگا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، بے شک قیامت آنے والی ہے، اس بارے میں کوئی شک نہیں، یعنی اس کے آنے میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں مانتے، یعنی اس کی تصدیق نہیں کرتے، اس لیے کہ ظاہری طور سے جو محسوس کرتے ہیں بس اسی کو تسلیم کرتے ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور تمہارے پروردگار نے کہا تم مجھ سے دعا طلب کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، بے شک جو لوگ میری عبادت سے استکبار گھمنڈ کرتے ہیں۔ یہاں پر عبادت سے مراد دعا ہے، یعنی دعا طلب نہیں کرتے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، تو ان قریب وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے اس آیت کے ذیل میں وارد ہوا ہے، فرمایا کہ اس سے مراد دعا ہے، اور دعا افضل ترین عبادت ہے۔ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، آپ سے دریافت کیا گیا کہ کون سی عبادت افضل ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک کوئی شے اس بات سے افضل نہیں ہے کہ اس سے سوال کیا جائے اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس سے طلب کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس شخص سے زیادہ مبغوض کوئی شخص نہیں ہے جو اس کی عبادت سے استکبار کرتا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کے بارے میں سوال نہیں کرتا۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، تم دعا طلب کرو اور یہ مت کہو کہ وہ حکم دے کر فارغ ہو چکا، اس لیے کہ دعا عبادت ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ صحیفہ سجادیہ میں اس آیت کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اے اللہ، تو نے اپنی دعا کا نام عبادت رکھ دیا ہے اور اسے چھوڑنے کو استکبار سے تعبیر کیا ہے، اور اس کے ترک کرنے پر جہنم میں ذلت کے ساتھ داخل کرنے کی وعید دی ہے۔ کتاب احتجاج میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے پوچھا گیا، کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا ہے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تم دعا طلب کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مضطر و پریشان حال دعا طلب کرتا ہے اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور مظلوم اپنے دشمن کے خلاف مدد طلب کرتا ہے اور اس کی مدد نہیں کی جاتی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم پر وائے ہو، جب بھی کوئی اللہ کو پکارتا ہے اسے جواب دیا جاتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جہاں تک ظالم کا تعلق ہے تو اس کی دعا اس وقت تک کے لیے مسترد کر دی جاتی ہے جب تک وہ توبہ نہ کر لے، اور حقدار جب دعا کرتا ہے اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے، اور اس سے بلا کو اس طرح دور کر دیا جاتا ہے کہ اس کو پتہ تک نہیں چلتا، یا اس کے لیے ثواب کو اس دن کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے جس دن اسے ثواب کی ضرورت ہوگی، اور بندے نے جس امر کا سوال کیا ہے اگر عطا کرنے میں اس کے لیے کوئی خیر کا پہلو نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو روک لیتا ہے۔ اور مومن عارف باللہ کو اکثر یہ بات دھوکے میں مبتلا کرتی ہے کہ وہ اللہ سے اس کی دعا کرے جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا کہ وہ بات درست ہے یا غلط ہے۔ اور اس مفہوم سے متعلق دیگر احادیث سورہ بقرہ کی آیت 186 میں اللہ تعالیٰ کے مذکورہ قول کے ذیل میں بیان کی جا چکی ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، استراحت کرو۔ اس نے رات کو بارد سرد بنایا، تاریک قرار دیا تاکہ وہ اعضائے جسمانی کی کمزوری کو دور کرے اور حواس کو پرسکون بنائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور دن کو روشن بنا دیا ہے جس میں دیکھا جاتا ہے یا جس کی وجہ سے چیزیں دکھائی دیتی ہیں، اور نہار دن کے ساتھ ابصار دکھائی دینے والے کی نسبت مجازی ہے، اس میں تاکید کا پہلو ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، ایسا فضل جس کے مقابل میں کوئی فضل نہیں آ سکتا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے،
لیکن لوگوں کی اکثریت شکر ادا نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ منعم نعمت دینے والے کے بارے میں بے خبر ہیں اور نعمتوں کے مقامات سے غافل و بے بہرہ ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہی تمہارا رب ہے جو ہر شے کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو، یعنی اللہ کی عبادت سے اس کے غیر کی عبادت کی طرف منحرف ہو کر جا رہے ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اسی طرح وہ لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو آیات الہی کا انکار کرتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور تمہاری تصویر کشی کی اور تمہاری صورت اچھی بنائی، یعنی یہ کہ تمہیں سیدھی قامت عطا کی، تمہارا جسم اور خد و خال نظر آتا ہے، اعضاء متناسب اور موضوع بنائے ہیں، اور بھووں کو خوبصورت بنایا ہے، مختلف صنائع کے متلاشیوں کے لیے مہیا اور اکتساب کمالات کے لیے ہر طرح آمادہ قرار دیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق فراہم کر دیا ہے، یعنی لذیذ اور مزیدار رزق مہیا کیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہی تمہارا رب ہے، بابرکت ہے وہ اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس لیے کہ اس کے علاوہ سب کچھ مربوب تربیت پانے والا ہے، فی نفسہ محتاج ہے، زوال پذیر ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ زندہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، دین کو خالص کر کے اسی کو پکارو۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں جو حیات ذاتی کے ساتھ یکتا اور یگانہ ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس جیسا ہو یا ذات و صفات میں اس کے مماثل اور مقابل ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تم اس کی عبادت کرو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، دین کو شرک اور ریاکاری سے خالص کرتے ہوئے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ یہ قول زبان پر ہونا چاہیے۔ تفسیر قمی میں امام سجاد علیہ السلام سے روایت ہے کہ تم میں سے جب کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ الحمدللہ رب العالمین کہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الحی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، آپ فرما دیجئے کہ مجھے ان ہستیوں کی عبادت کرنے سے روک دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی جانب سے بینات واضح دلائل معجزات آ چکی ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ رب العالمین کے حضور سر تسلیم خم کر دوں، یہ کہ اس کا مطیع و منقاد رہوں اور اپنے دین کو اس کے لیے خالص بنا دوں۔ ترجمہ، وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر علقہ لوتھڑے سے خلق فرمایا ہے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں باہر لاتا ہے، پھر تمہاری نشو و نما کرتا ہے تاکہ تم پوری توانائی حاصل کر لو، پھر تمہیں بڑھاپے کی منزل تک پہنچا دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی پہلے اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ تم مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ اور شاید تم عقل سے کام لو۔ وہی تو ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، پھر وہ جس بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو آیات خداوندی میں جھگڑتے رہتے ہیں؟ انہیں کس طرح گردش دی جا رہی ہے، جنہوں نے اس کتاب کو اور ان تمام کتابوں کو جھٹلا دیا جنہیں ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا جب ان کی گردنوں میں طوق پڑے ہوں گے اور زنجیروں میں جکڑ کر انہیں کھینچا جا رہا ہوگا کھولتے ہوئے پانی کی طرف، پھر وہ دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے دریافت کیا جائے گا وہ کہاں ہیں جنہیں تم شریک قرار دیتے تھے؟ اللہ کے سوا وہ جواب دیں گے، وہ ہم سے گم ہو گئے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہیں پکارتے تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کو گمراہی میں باقی رہنے دیتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر علقہ لوتھڑے سے خلق فرمایا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں باہر لاتا ہے، پھر تمہاری نشو و نما کرتا ہے تاکہ تم پوری توانائی حاصل کر لو، پھر تمہیں بڑھاپے کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ مذکور آیت کے الفاظ کا مفہوم ہے وہ تمہیں باقی رکھتا ہے تاکہ تم پہنچ جاؤ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور تم میں سے کوئی پہلے اٹھا لیا جاتا ہے، بڑھاپے کی منزل تک پہنچنے سے پہلے یا پوری توانائی حاصل کرنے سے قبل۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ اس لیے ایسا کرتا ہے کہ تم پہنچ جاؤ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، مقررہ وقت تک، یعنی موت کے وقت تک۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور شاید تم عقل سے کام لو، سمجھ سکو کہ اس میں کیا کیا دلائل اور عبرتیں ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہی تو ہے جو جلاتا اور مارتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے،
پھر وہ جس بات کا فیصلہ کر لیتا ہے یعنی اس کام کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو اس سے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، بغیر کسی تیاری و آمادگی کے اور بغیر کسی مشقت اور تکلیف کے، بغیر کسی آواز اور حرف کے۔ انما سے پہلے فا اس امر کی دلالت کے لیے ہے کہ یہ ما سبق کا نتیجہ ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو آیات خداوندی میں جھگڑتے رہتے ہیں؟ انہیں کس طرف گردش دی جا رہی ہے کہ وہ آیات اللہ کی تصدیق نہیں کر رہے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جنہوں نے اس کتاب کو اور ان تمام کتابوں کو جھٹلا دیا جنہیں ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کے جھٹلانے کی جزا کیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جب ان کی گردنوں میں طوق پڑے ہوں گے اور زنجیروں میں جکڑ کر انہیں کھینچا جا رہا ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کھولتے ہوئے پانی کی طرف، پھر وہ دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پھر ان سے دریافت کیا جائے گا وہ کہاں ہیں جنہیں تم شریک قرار دیتے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اللہ کے سوا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ جواب دیں گے وہ ہم سے گم ہو کر رہ گئے ہیں، ہمیں ان سے جو توقع تھی ہم نے وہ نہیں پایا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بلکہ اس سے پہلے ہم کسی بھی چیز کو نہیں پکارتے تھے، بلکہ ہم پر واضح ہو گیا ہے کہ وہ جن کی عبادت کیا کرتے تھے ہم نے ان میں سے کسی شے کی عبادت نہیں کی۔ کتاب کافی اور تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ اہل قبلہ میں سے ناصبی وہ لوگ ہیں آتش جہنم میں جن کے لیے گڑھا کھودا جائے گا جسے اللہ نے مشرق میں پیدا کیا ہے، اس میں سے ان لوگوں تک شعلہ، شرر اور دھواں اور گرم پانی کا چشمہ قیامت کے دن تک داخل ہوتا رہے گا، پھر گرم پانی تک وہ پہنچ جائیں گے، اس کے بعد انہیں آتش جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اس طرح اللہ کافروں کو گمراہی میں باقی رہنے دے گا تاکہ وہ کسی ایسی چیز کی طرف رہنمائی نہ پا سکیں جو ان کے لیے آخرت میں منفعت بخش ہو۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے اس آیت کے ذیل میں مروی ہے، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مشرکین کے نام سے یاد کیا ہے اس لیے کہ انہوں نے کتاب کو جھٹلایا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو کتاب اور اس کی تعویل کے ساتھ بھیجا تھا، لہٰذا جس نے بھی کتاب کو جھٹلایا یا انبیاء کو تعویل کتاب کی جن چیزوں کے ساتھ بھیجا گیا ان کی تکذیب کی تو وہ کافر مشرک ہے۔ ترجمہ، تمہارا یہ حشر اس لیے ہوا کہ تم زمین میں ناحق بات پر مگن تھے، اور مزید یہ کہ اس پر اترا رہے تھے۔ تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لیے اس میں رہو۔ گھمنڈ کرنے والوں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اے رسول، آپ صبر کیجئے، بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یا تو ہم جس عذاب سے انہیں دھمکاتے رہے ہیں ان میں سے کچھ آپ کو دکھلا دیں گے، یا اس سے پہلے آپ کو دنیا سے اٹھا لیں گے۔ ان سب کو پلٹ کر تو ہماری ہی طرف آنا ہے، اور باتحقیق ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے ہیں، ان میں سے بعض کے حالات ہم نے آپ سے بیان کر دیے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے، اور کسی پیغمبر کے بس میں نہ تھا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ کوئی معجزہ لے آتا۔ جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت اہل باطل سراسر خسارے میں رہے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان میں سے کسی پر سواری کرو اور کسی کا گوشت کھاؤ، اور ان میں تمہارے لیے بہت سے فائدے ہیں تاکہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی خواہش ہے تم ان پر سوار ہو کر وہاں پہنچ جاؤ۔ تمہیں ان چوپایوں اور کشتیوں پر سوار کیا جاتا ہے اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ تم بھلا اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آ جاتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، جو تعداد میں ان سے زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے، اور ان کے شاندار آثار زمین میں نظر آتے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے کمایا تھا وہ ان کے کسی کام نہ آیا۔ جب ان کے پیغمبر واضح معجزات لے کر آئے تو وہ اپنے اس علم پر مگن تھے جو ان کے پاس تھا، پھر اس چیز نے ان کا احاطہ کر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو کہا، ہم نے اللہ واحد کو مان لیا اور ہم ان کے تمام معبودوں کا انکار کرتے ہیں جنہیں ہم شریک گردانتے تھے، لیکن ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان لانا سودمند ثابت نہیں ہوا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں جاری رہا ہے، اور اس وقت کافروں کو مکمل خسارے کا سامنا کرنا پڑا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تمہارا یہ حشر اس لیے ہوا کہ تم زمین میں ناحق بات پر مگن تھے۔ تفرحونا کے معنی میں تبصرون و تتکبرون، تم اترا رہے تھے اور مغرور تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور مزید یہ کہ تم اس پر اترا رہے تھے۔ تمرحون کے معنی میں تتسعون فی الفرح،
خوشی کے مارے پھولے نہ سما رہے تھے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، 7 دروازے جو تمہاری قسمت میں لکھے ہوئے ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہو۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے گھمنڈ کرنے والوں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے، جو لوگ حق سے اکڑتے رہے ان کے لیے جہنم ہے جو برا ٹھکانہ ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اے رسول آپ صبر کیجئے، بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، کفار کو ہلاک کرنا اور ان پر عذاب کو نازل کرنا حق ہے، یعنی ہو کر رہے گا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے یا تو ہم جس عذاب سے انہیں دھمکا رہے ہیں ان میں سے کچھ آپ کو دکھلا دیں گے، جیسے قتل ہونا اور قیدی بننا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے یا اس سے پہلے آپ کو دنیا سے اٹھا لیں گے قبل اس کے کہ آپ ان کے عذاب کو دیکھیں، آپ وفات پا جائیں گے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے ان سب کو پلٹ کر تو ہماری ہی طرف آنا ہے، وہ قیامت کے دن ہماری طرف پلٹ کر آئیں گے اور ہم ان کے اعمال کی جزا دیں گے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور بتحقیق ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے ان میں سے بعض کے حالات ہم نے آپ سے بیان کر دیے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے۔ کتاب خصال میں ائمہ علیہم السلام سے مروی ہے کہ ان انبیاء کی تعداد 1,24,000 تھی۔ تفسیر مجموع البیان میں حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی ایسا بھیجا جو سیاہ رنگت والا تھا، ہمیں اس کا قصہ نہیں بتلایا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور کسی پیغمبر کے بس میں نہ تھا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ کوئی معجزہ لے آتا، اس لیے کہ معجزات عطائے ربانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کے درمیان اپنی حکمت کے تقاضوں کے مطابق انہیں منقسم کر دیا ہے اور انہیں کسی قسم کا اختیار نہیں ہے کہ ان میں بعض کو ترجیح دے اور ان کے طلب کرنے والے کی بنیاد پر انہیں لا کر مطلق العنانی کا مظاہرہ کریں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے پس جب اللہ کا حکم آ گیا دنیا اور آخرت میں عذاب نازل کرنے کا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، حق والے کو نجات دے کر اور صاحب باطل کو عذاب دے کر۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور اس وقت اہل باطل سراسر خسارے میں رہے۔ المبتلون سے مراد ہیں المعاندون، اناد کرنے والے، نشانیوں کا مطالبہ کرنے والے، اس کے ظاہر ہونے کے بعد انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے مویشی جانور پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان میں سے کسی پر سواری کرو اور کسی کا گوشت کھاؤ۔ ان میں سے ایسے جانور بھی ہیں جن کا صرف گوشت کھایا جاتا ہے، جیسے بھیڑ بکریاں، اور ان میں سے ایسے مویشی بھی ہیں جن کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے اور ان پر سواری بھی کی جاتی ہے، جیسے اونٹ اور بیل، گائے وغیرہ۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور ان میں تمہارے لیے بہت فائدے ہیں، جیسے دودھ، کھالیں اور اون ملتا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے تاکہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی خواہش ہو تم ان پر سوار ہو کر پہنچ جاؤ۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور تمہیں ان چوپایوں اور کشتیوں پر سوار کیا جاتا ہے، چوپائے خشکی میں چلتے ہیں اور کشتیاں سمندر میں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، تم بھلا اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ آیات ہی وہ نشانیاں جو اللہ کی کمال قدرت اور اس کی مکمل رحمت پر دلالت کرتی ہیں۔ جب نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو پھر ان کے انکار کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا؟ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آ جاتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے جو تعداد میں ان سے زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے اور ان کے شاندار آثار زمین میں نظر آتے ہیں۔ شاندار آثار سے مراد ہیں محلات اور ان کی کاریگری کے نشانات اور صنعتیں وغیرہ جن کا وجود باقی ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے جو کچھ انہوں نے کمایا تھا وہ ان کے کسی کام نہ آیا۔ پہلے ماں کے بارے میں احتمال ہے کہ نافیہ اور استفہامیہ ہو اور دوسرا ماں موصولہ اور مصدریہ ہو۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے پس جب ان کے پیغمبر واضح معجزات لے کر آئے تو وہ اپنے علم پر مگن تھے جو ان کے پاس تھا اور انہوں نے مرسلین کے علم کو حقارت کی نظر سے دیکھا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے پھر اس چیز نے ان کا احاطہ کر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے پس جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو کہا کہ ہم نے اللہ وعدہ کو مان لیا۔ مذکورہ آیت کے لفظ سے مراد ہے ہمارے عذاب کی شدت۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور ہم ان تمام معبودوں کا انکار کرتے ہیں جنہیں ہم شریک گردانتے تھے۔ اس سے مراد اصنام، بت ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے لیکن ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان لانا سودمند ثابت نہیں ہوا۔
اس لیے کہ وہ عمل اس وقت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں جاری رہا ہے۔ اللہ نے گزشتہ زمانے سے جسے بندوں میں جاری و ساری کر رکھا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اس وقت کافروں کو مکمل خسارے کا سامنا کرنا پڑا۔ کتاب عیون میں امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے، آپ سے سوال کیا گیا کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا جبکہ وہ ایمان لے آیا تھا اور اس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی کر لیا تھا۔ فرمایا کہ فرعون اس وقت ایمان لایا تھا جب اس نے عذاب کو دیکھ لیا تھا، اور عذاب کو دیکھ کر ایمان لانا قبول نہیں کیا جاتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سلف و خلف کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ فرمایا ہے فلما راوا بے اسانا۔ کتاب کافی میں روایت ہے کہ متوکل کے پاس ایک نصرانی عیسائی آیا جس نے کسی مسلمان عورت سے زنا کیا تھا۔ متوکل نے اس پر حد جاری کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے اسلام قبول کر لیا، تو کہا گیا کہ ایمان لانے سے اس کے شرک اور اس کے عمل کو باطل کر دیا، اور کہا گیا کہ اس پر 3 حدیں لگائی جائیں گی، اور اس کے علاوہ کچھ اور کہا گیا۔ تو متوکل نے امام محمد تقی علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا اور اس بارے میں آپ سے سوال کیا، تو امام علیہ السلام نے تحریر فرمایا کہ اسے مارا جائے گا یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ لوگوں نے اس کا انکار کیا اور کہا کہ یہ ایسا فیصلہ ہے جس کے بارے میں نہ تو قرآن میں کوئی آیت ہے اور نہ ہی یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، لہٰذا لوگوں نے دوبارہ آپ سے سوال کیا کہ وضاحت فرمائیے۔ تو امام علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ان دونوں آیتوں کو تحریر فرمایا، تو متوکل نے اسے مارنے کا حکم دیا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ کتاب ثواب الاعمال میں اور مجموع البیان میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب میں سورہ حامیم المومن کی تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے گا، اور کلمہ تقوی کو اس کے لیے لازم قرار دے گا، اور اس کی آخرت کو اس کی دنیا سے بہتر بنا دے گا۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے الحوامیم، جو صورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں قرآن کی گل بابونہ ہیں۔